آج بھی اگر باب حکومت سے کوئی آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو یعنی اس کی عطائی اس پہ کے مطابق عمل کرنا تو ملک کا قانون ہے، اس کا اتباع ہے، لیکن اس کو آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، اس کے متعلق لکھ سکتے ہیں۔ وہی چیز جب وفاقی شرعی عدالت کی روح سے نافذ ہو جائے تو آپ اس پہ تنقید بھی نہیں کر سکتے آج بھی۔ یہی آج کے فیصلے جو شرعی عدالت کے آپ کہہ رہے ہیں نا، آنے والے دور کے اندر یہی شریعت آپ کے ہاں بنے گی، کچھ پہلے سے بنی ہوئی چلی آ رہی ہے، کچھ اس کے اندر اضافہ ہو کے آگے بن جائے گی اور اسے کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکے گا۔ غور فرمایا؟ یہ ہے اسلام آج کا آپ کے ہاں، آج کا نہیں ہے، 1000 برس کا، صدر اول کے بعد کا۔ اب یہ جو معاشرہ اس کی روح سے قائم ہوا وہ تھا نظام سرمایہ داری کا، ملوکیت، نظام سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت، یہ تینوں لازم و ملزوم پہلے دن سے چلی آ رہی ہیں۔ فرعون فرعونیت کر نہیں سکتا جب تک کہ حامان اور اس کے لشکر ساتھ نہ ہوں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ قانون ہوتا ہے۔ تینوں ایک ہی درس میں قرآن نے بتایا ہے۔ اب بھوکے کے دل میں تو یہ خیال پیدا ہوگا نا کہ ساتھ ہی جو میری کوٹھی کے اندر مین بلڈنگ میں رہ رہا ہے، جو کچھ اس کے کتوں کو نصیب ہے میرے بچوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ کہا خاموش، لب پہ لانا تو ایک طرف رہا، دل میں بھی اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو کہ یہ تقدیر ہے خدا کی بنائی ہوئی، قسمت ہے تمہاری، لکھا ہوا ہی تمہارے ہاں یہ ہے، اللہ کا لکھا ہوا ہے، اس کا متعین کردہ ہے۔ تقدیر کا ایک مسئلہ آپ نے انٹروڈیوس کیا، یہ مجوسیوں کے ہاں کا تھا، اس لیے کہ ایران کی شہنشاہیت تو آپ کو معلوم ہے نا کس انداز کی تھی۔ یہ ساری چیزیں ملوکیت، شہنشاہیت جو ہے وہ بنواتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے۔ ساجھا اس طرح سے ہوتا ہے کہ شہنشاہیت محتاج ہوتی ہے کہ جو خود انہوں نے قانون بنانا ہے اس قسم کا وہ ان سے بنوائیں، تو یہ بنوائی تو لیتے ہیں، ہمارا حصہ کیا ہے؟ وہ حصہ دیتے ہیں۔ وہ حصہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا میں تمہاری بادشاہی، ہم بھی نہیں، ان کا بنایا ہوا قانون آپ کا حکمران بھی نہیں بدل سکتا۔